آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایمان والوں کی پختہ علامت قرار دیا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک بہت ہی فکریہ بات ہے. اللہ تعالیٰ مانے کہ جو ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں یہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. تو اب دیکھو کافر اپنے کام پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ ان کا کام اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے طاغوت یعنی باطل نظام کے لیے لڑیں گے. تو دنیا کی ہر کافر قوم اپنے باطل نظام کے لیے لڑ رہی ہے. یہ بدھوں کے بارے میں آج تک پچھلی جو ہے وہ اسلام سے پرانا مذہب ہے یہ بدھ، اور ان کے مذہب میں چوہا اور سانپ مارنا بھی حرام ہے. یعنی کوئی جانور حملہ آور بھی ہو نا اپنی کسی کی ذات پر تو دفاع کرنا بھی حرام ہے. بدھ مذہب کی یہی تعلیمات ہیں. آج تک پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا امن کا اور ان ساری چیزوں کا استعارہ بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے مذہب. اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا آگے. وہ چنگیز کی داستانیں تک جو ہے وہ ان کے سامنے مان پڑ گئی، جو کچھ انہوں نے برما کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو دنیا کی ہر کافر قوم اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس معیار پر پوری اتر آئی کہ وہ طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن ایمان والے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں. کتنے لڑنے والے؟ مٹھی بھر کہنا بھی بہت مبالغہ ہو جائے گا. مسلمانوں میں اگر یہ کہا جائے نا کہ مٹھی بھر ہیں مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے اتنی تعداد بھی ہے، یہ بھی بہت مبالغہ ہو جائے گا. اتنے مسلمان بھی نہیں. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کافر اپنی طبیعت اور فطرت پر پوری طرح کاربند ہے. اگر فطرت سے کوئی ہٹا ہوا ہے اس وقت تو وہ مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ کفار کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرنی چاہیے ہر وقت.